ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کے حوالے سے، اور جو افغانیوں کی واپسی کا جو عمل شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پروفیسر مشتاق میرانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خوش آمدید سر۔ یہ جو ابھی تازہ صورتحال ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ پاک افغان جنگ کے بعد جو کشیدگی بڑھی ہے، اس کے بعد جو افغانیوں کی واپسی کا عمل شروع ہوا ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا کہ جو افغانیوں کی ڈیپورٹیشن ہوتی ہے ہر سال لاکھوں کے تعداد میں جاتے ہیں، لیکن اب صورتحال جو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، جو ابھی آپریشن ہو رہا ہے افغان بستیوں پہ، اور جو ان کے بیچ میں جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، تو اس صورتحال کو آپ جو ایز اے سینیرو جو تبدیل ہو رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے یہ ہے کہ دو پڑوسی ملک ہیں، دونوں موسٹلی سیم فیتھ میں یقین رکھتے ہیں، میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، بیماریاں ہے، اور لوگوں کی کوالٹی آف لائف بہت کم ہے، تو اس وجہ سے ہیومن رائٹس میں یقین رکھتا ہے، جو پیس میں یقین رکھتا ہے، ان کے لیے تو بڑی دکھ کی بات ہے۔ ابھی اسی وقت بھی دوحہ جی جی پاکستان اور افغانستان کے جو آفیسرس ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس وار کو کیسے ختم کیا جائے۔ ختم کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کیا کازز ہیں۔ یقیناً جب وار ہوتی ہے اور دو اپوننٹ ملک ہوتے ہیں یا کوئی پارٹیز ہوتے ہیں یا فرد، تو ہر ایک کا اپنا کلیم ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور وہ غلط ہے۔ صحیح۔ پاکستان کی جو بڑی گریونس ہے کہ بھائی افغانستان کے زمین سے یہاں آتے ہیں اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں، دہشت گرد جو صحیح۔ ملوث ہیں، اور پاکستان نے کافی کوشش کی کہ افغانستان اس ایشو کو ختم کرے، بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا۔ لبیک کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے نا افغانستان میں چلے گئے، اور اس کے لیے پاکستان نے کچھ بمبارمنٹ کی۔ میڈیا میں بتا رہے ہیں کہ کچھ جو ہے نا وہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ آپریشن میں مارے گئے، کیونکہ یہ وہ یہاں تشدد کے سچویشن میں، تشدد کے سرگرم میں ملوث تھے۔ صحیح۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ بھائی یہ جنگ ہو۔ آلریڈی جیسے میں نے پہلے کہا ہے، آلریڈی ہے کہ بھائی دونوں ملک کے جو ہے نا اور مسائل ہیں، غربت ہے، یہ ہے، اور بالکل۔ تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دوحہ میں قطر، کیونکہ پہلے قطر جی نے جی صحیح۔ کئی ریکویسٹ میں جو ہے نا وہ 48 آورس کی ٹروس جو ہے نا وہ قبول کرایا دونوں ملکوں سے، اور ابھی بھی یہی امید ہے کہ وہاں جو ہے نا وہ جنگ بندی ہو جائے گی، اور پھر عالمی مثال کے طور پر یو این او ہے، سیکورٹی کونسل ہے، ان کے انٹروین سے جو ہے نا یہ جنگ بندی آگے بھی چلے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایشوز ہیں اس میں انٹرنیشنل لا کے تحت جو ہے نا وہ ریزالو ہو جائے گا۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہ، کیونکہ دونوں طرف سے لوگ مرتے ہیں، اور دونوں مطلب اپنے ساؤتھ ایشیا میں کوئی نہیں چاہے گا کہ بھائی یہ لڑائی جنگ ہو ہو۔ نا۔ صحیح۔ اچھا، یہ مشتاق میرانی صاحب، ابھی تازہ جو صورتحال ہے اس میں جو بیانات آ رہے ہیں دونوں طرف سے، ابھی جو افغانستان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں، حافظ گل بہادر گروپ ہے اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کا طالبان کا یہ الزام ہے کہ سیز فائر کے بعد ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ابھی جو دوحہ میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو آپ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جائز شرائط پر مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو وہ جائز شرائط کیا ہو سکتی ہے آپ کے حساب سے؟ جہاں تک میڈیا کے تھرو پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان سے کوئی جو ہے ٹیررسٹ پاکستان کے سرحد میں نہیں آئے، اور صحیح۔ وہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہے۔ صحیح۔ اب یہ جب نیگوسیشن ہوگی
جی تو اس میں پاکستان ڈیفینیٹلی یہ جو کلیم کرتا ہے وہ ایویڈنس بتائے گا کہ بھائی یہ ایویڈنس ہے کہ آپ کے ملک کراس سے بارڈر جو لوگ یہاں پہ، ایکٹیویٹیز یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے او اس حوالے ایگزیکٹلی سے. ایویڈنس. پھر صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں انٹرنیشنل لا بھی موجود ہے، اور کہیں بھی حوالے سے یہ نہیں ہے کہ ایک گروہ دوسرے ملک میں جا کے یہ تشدد کرے اور پھر وہ جس علاقے سے آتے ہیں وہ کچھ نہیں کریں تو یقیناً اس کے ہاں جو ہے رسپانسبلٹی لائز ود دیم. اچھا مشتاق لیکن میرا، جی جی بتائیں. نہیں پلیز بتائیں آپ اچھا سوال مشتاق کریں. میرا صاحب یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل لا، ہیومن رائٹس وائلیشن، یہ ساری چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ پاورٹی اور ایجوکیشن کا بھی آپ نے ذکر کیا. تو غزہ کی صورتحال بھی ہے، پوری دنیا نے دیکھی. وہاں پہ جو ہے ایز اے یو این او ایز اے کسٹوڈین مطلب جو ہے اس کا کیا رول تھا. ابھی اس حوالے سے کیا رول ہو سکتا ہے پاک افغان وار کے حوالے سے، یا جو افغان ریفیوجیز واپسی کا عمل ہے اس کو کیا یو این او کیسے دیکھے گا، کیسے حل کر سکے گا؟ دیکھیں یو این او میں ایک یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل بنی ہوئی ہے، جی جی ٹھیک ہے، صحیح. اور خاص جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بحث ہوتا ہے، اور صحیح. پھر 5 ملک ان کے پرماننٹ ہے، باقی 6 جو ہے نا وہ ٹیمپرری ہیں، 11 ممبر ہیں، اور وہ انٹرنیشنل لا کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں. پھر جو ویرنگ پارٹیز ہیں یا جو لڑائی میں شرکت ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اس لا کے تحت جو ہے نا وہ آپ مسئلہ ریزالو کرو، یا یہ کرتے ہیں کہ یو این او کا جو جنرل سیکریٹری ہے وہ میڈیٹیشن کرتا ہے، یا صحیح. کوئی اور، مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھائی کہ ایشو کیا ہے اور کون سے ملک ہیں اور کس لیول کی یہ وار ایکٹیویٹیز ہے. تو ابھی تک تو یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے اجلاس نہیں بلایا ہے اس ایشو پر. صحیح. ہونا تو یہی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بینکاک اور تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے بیچ میں بھی جو ہے نا وہ ایشوز آئے تھے نا، بالکل. تو اس میں بھی جو ہے نا شاید یو این او نے انٹرفیئر نہیں کیا تھا، اور امریکہ کے تھرو دونوں لوگوں کو جو ہے ملک کو یہ اپنا نیگوسیشن ٹیبل پر بٹھا کر وہ وار کو ٹائم بھی ختم کیا جائے. لیکن صحیح. ہماری امید یہ ہے کہ یو این او کے سیکورٹی کاؤنسل وہ انٹرفیئر کر کے پہلے تو جنگ بندی ہو جائے نا، کہ لڑائی نہیں ہو، صحیح. اور دوسرا انٹرنیشنل لا کے تحت جو افغانستان ہے اس کو پلیج کرنا چاہیے، کمٹمنٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارے سرزمین سے لوگ جا پاکستان میں جا کے تشدد کی جو ہے نا کارروائی نہیں کریں گے. اگر صحیح. افغانستان کا کوئی کلیم ہے تو بھی وہ اس نیگوسیشن میں آئے گا، اور یقیناً اگر ول ہے دونوں ملکوں کی، اگر ول ہے کہ بھئی لڑائی ختم ہو جانی چاہیے اور پھر وہ برادر ریلیشن اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا سر، یہ ایک سندھ کی طرف آتے ہیں تو ماضی میں قوم پرست تحریکوں نے یا قوم پرست جماعتوں نے یہ تحریکیں بھی چلائی ہے کہ افغانیوں کو سندھ سے نکالا جائے، یا کارڈ کے حوالے سے، شناختی کارڈ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو افغانیوں کے کارڈ کے حوالے سے بھی ایک منظم تحریک چلی ہے کہ افغانیوں کو جو کارڈ بنا کے دیتے ہیں اس کے حوالے سے بھی سندھ نے بہت ریزسٹ کیا ہے. تو اب آپ افغانیوں کی واپسی کو عمل کو کیسے دیکھتے ہیں، جو ان کی واپسی کا عمل ہے یہ دیکھیں سندھ کے جب ہم پرسپیکٹو سے آپ ریفیوجی، کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں جب ہم اس کو ریفیوجی کا نام دیتے ہیں نا جی جی. تو اس ریفیوجیز کے رائٹس ڈیولپ ہوتے ہیں. اگر کوئی مثال کے طور پر جب سول وار تھی سیریا میں تو کچھ لوگ جو ہے ٹرکی گئے، کچھ لوگ جو ہے دوسرے ممالک میں گئے اور وہ ریفیوجی اسٹیٹس ان کو ملا، تو پھر وہ جو ہوسٹ کنٹری ہے فل فلیج ان کو ہیلپ کر دیتے، کھانے کی ہر چیز کا سپورٹ ملے. تو جب یہ افغان جہاد کے بعد یہ لوگ آئے اور ریفیوجی اسٹیٹس میں ہوئے تو سندھ کے جو قوم پرست تھے یا سندھ کے جو نمائندے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو قریب علاقے ہیں وہاں ہی صرف موجود ہو. مثال کے طور پر افغانستان سے ریفیوجیز آئے کے پی کے میں تو وہ اسی علاقے میں اس کو
کنفائن کر کے ان کو فل سپورٹ دیا جائے، فل ہیلپ دیا جائے، ایز انٹرنیشنل لا میں یہ موجود ہے نا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں چینج ہوتی ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، تو وہ جو افغان جو ریفیوجیز ہیں وہ چاروں پراونس میں جو ہے نا وہ پھیل گئے. اس میں یو این جو ادارہ ہے ریفیوجیز کا، انہوں نے ٹریس کر کے ان کو کارڈ دیا اور پھر یہ کہے کہ بھائی دے ول بی ریپیٹریٹیڈ. ریپیٹریٹیڈ کا ورڈ یہی ہے کہ عزت کے ساتھ، کیونکہ ان کے ہیومن رائٹس ہیں تو وہ اپنے اپنے افغانستان میں چلے جائیں. لیکن کیونکہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بہت فلوڈ ہے، تو اس دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی کیونکہ حالات وہ جنگ کے نہیں ہیں تو یہ افغان ریفیوجیز جو ہے نا وہ اپنے ملک میں چلے جائیں. تو یہ انہوں نے پروسیس شروع کیا. اب ڈیفینیٹلی پنجاب حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، کے پی کے بھی کر رہی ہے، بلوچستان کر رہا ہے، اور سندھ کی تو یہی پالیسی ہے کہ بھائی ان کو ریپیٹریٹ کر کے افغانستان چلا جائے. اب اس میں تمام ضروری ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ود دا سپورٹ آف دا پرونشل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، اس پروسیس کو تیز کر کے یہ ایشوز کو سندھ میں ختم کیا جائے. صحیح. بہت بہت شکریہ مشتاق میرانی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین، ہمارے ساتھ پروفیسر مشتاق میرانی بات کر رہے تھے، جن کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک میں جو ہے پاورٹی، ایجوکیشن، یہ سارے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹ ایشوز بھی ہیں. اور انٹرنیشنلی ان کا جو سینیریو بتا رہے تھے کہ یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہے، ڈائلاگس ہو رہے ہیں دعا میں، تو اس پہ جو پاکستان اس بات پہ ہی رضامند ہوگا کہ جو کراس بارڈر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بند ہونی چاہیے. اور دوسری بات کہ افغانیوں کی واپسی کا عمل جو ہے وہ ایک ریاست کا فیصلہ ہے، تو ایک باعزت طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ انٹرنیشنل لا کو دیکھ کے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھ کر ساری چیزیں جو ہے ان کی واپسی کا عمل کیا جائے. ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک.